پھر سے ہم آپ کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں سلام عرض کرتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے ریسٹوریشن یعنی بحالی۔ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو بحال کر سکتے ہیں، اپنے روپے پیسے کو بحال کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی صحت اور تندرستی کو بحال کر سکتے ہیں، کیسے آپ کے جو سال ضائع ہو چکے ہیں ان کو بحال کر سکتے ہیں، آپ نے سیکھا ہے۔ تو اور دیکھیں گے، آج ہم دیکھیں گے ایوب کی کہانی۔ ایوب کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایوب جو تھا وہ بہت راست باز شخص تھا۔ He was a very righteous person۔ اور ایک دن شیطان خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور وہ ساری کہانی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کا جو سارا کچھ تھا، اس کے گائے اور اس کے کیملز، اس کے شیپ، اس کے بچے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ چھن جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیسے خدا اس کو بحال کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے جو 3 دوست تھے وہ ایوب کو کیا کر رہے تھے، طنز کر رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ تو جو نا بڑا شاید گنہگار ہے، اس وجہ سے تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو دل میں بڑا غصہ آ جاتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہمارے اندر غصہ اور سختی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور جس کے سبب سے ہماری بحالی جو ہے وہ رکی ہوتی ہے۔ تو ہم ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اس کا 42واں باب، اس کی 8 سے 10 آیت ہم دیکھیں گے۔ پس اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا، تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ سو الیفاز تیمانی اور بلدسوخ اور ظفر نامی نے جا کر جیسا خداوند نے ان کو فرمایا تھا کیا، اور خداوند نے ایوب کو قبول کیا۔ اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کا جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ یہ بڑی دلچسپ جو بات ہے یہاں پر۔ اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو اس کے دوست تھے اس کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں کہہ رہے تھے، بڑی منفی باتیں کہہ رہے تھے کہ یہ خراب ہے، حالانکہ وہ ایک راست باز شخص تھا۔ اور جب ہمارے خلاف کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور بعض اوقات جب ہم سنتے رہتے ہیں باتیں تو غصہ جو اندر پکتا جاتا ہے اور اندر بڑی گہری جڑ پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ 9 مہینے سے ایسے سن رہا تھا، یہ خراب باتیں اپنے تعلق سے اپنے دوستوں سے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بڑا سختی اور غصہ تھی۔ لیکن جب اس نے ان کے لیے دعا کی تو خدا نے اس کی سیری کو بدل دیا، اور جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس سے ڈبل اس کو مل گیا۔ پریز گاڈ۔ ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ شاید آپ اس لیے بھی اس پریشانی کی حالت میں ہیں کیونکہ آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو آپ کے بارے میں خراب باتیں کرتے ہیں، ان کو معاف نہیں کیا۔ ہم نے ان کے لیے برکت چاہنی ہے۔ میں کسی کے لیے دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں اس سے کہوں کہ جو نا آپ کے اندر فلاں کے لیے سختی یا غصہ ہے۔ تو وہ جب میں نے ان کو وہ باتیں بتائیں تو خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ یہ بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور بعض دفعہ ہم اس قدر یہ جو غصہ اندر جا چکا ہوتا ہے کہ
ہم سمجھتے نہیں ہیں. مجھے ایک سٹوری یاد ہے. ایک عظیم خدا کا بندہ تھا, اس کا نام تھا دینا کرن. دینا کرن جو انڈیا میں رہتا تھا, وہ اب خدا کے پاس جا چکے ہیں. تو دینا کرن کے دل میں, اس نے اپنی کہانی میں بتایا کہ اس کے دل میں بڑی سختی تھی میڈیا والوں کے لیے, اور لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. اب کیا ہوا کہ ایک دن خدا نے دینا کرن سے کہا کہ تو نے میڈیا والے لوگوں کو معاف نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے میں نے تو معاف کر دیا ہے. جب وہ دعا کرنے لگا تو خدا پاک روح نے اس پر ظاہر کیا کہ بہت گہرے میں تیرے اندر ایسی سختی ہے کہ تو نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس بات کو قبول کیا, اور جب اس نے اس بات کو قبول کیا تو خدا کا شکر ہے اس کو برکت ملی. اس لیے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں نے تو معاف کر دیا ہے فلاں کو, یہ ہے وہ ہے, میرے اندر تو کسی کے لیے کوئی سختی نہیں ہے, کوئی غصہ نہیں ہے, لیکن دل میں گہرے میں ہوتا ہے. ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں. ایک دن میں بات کر رہا تھا کسی بھائی کے ساتھ انگلینڈ میں, تو میں نے کہا کہ بھائی جی جب میں آپ کے گھر میں وزٹ کر رہا تھا تو آپ کی جو وائف تھی وہ بڑی خاموش سی تھی, تو I think there's something wrong. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جی, میری جو وائف ہے نا وہ تو مجھ سے بھی زیادہ دعا کرتی ہے, مجھ سے بھی زیادہ بائبل پڑھتی ہے. تو ایسی اس نے بات کی. اب یہ جب باتیں اس نے کی تو شام کو پھر فون, میرے خیال شام کو یا اگلے دن میں فون ہوا, تو میں نے جب دعا کرنا شروع کی اپنے اس بھائی کے لیے, تو خداوند نے مجھ سے کہا کہ فلاں کے درمیان اس کی وائف اور اس کی جو نند ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں بڑا سختی اور نفرت اور غصہ ہے. تو یہ ظاہری طور پر تو دعا کر رہے ہیں, ظاہری طور پر تو بائبل پڑھ رہے ہیں, لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑے اچھے خدا کے لوگ ہیں, لیکن ڈیپ ان کے اندر ایسا غصہ اور سختی ہوتی ہے جو وہ دوسروں لوگوں کو, ان کو بھی پتہ نہیں لگتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ میرے دل میں یہ سختی اور غصہ ہے. تو جب آپ پورے طور سے خدا کے حضور میں جائیں گے, خداوند کے تابع ہوں گے, تو خداوند آپ پر وہ بات ظاہر کرے گا کہ یہ جگہ ڈیپ ان یور ہارٹ یو ہیو اے اینگر and the bitterness, towards so and so. I had that problem and God revealed that thing to me. I remember in 2015 I was fasting and praying, and I was praying and fasting for many days. And one day the Lord told me that you have an anger and bitterness in your heart toward my father-in-law. So when the Lord revealed that thing to me, and the Lord told me that I should call my father-in-law and ask him to come over and eat with me, and I should wash his feet and bless him. So میں نے کہا کہ اچھا, کیونکہ میں ڈیپ فاسٹنگ میں تھا تو میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ خدا کی آواز ہے. اگر میں فاسٹنگ میں نہ ہوتا یا دعا میں نہ ہوتا تو ایسا ہی کوئی خیال آ جاتا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے سختی ہے, تو شاید میں کہتا کہ یہ تو ایسا ہی خیال آ گیا ہے, یہ کوئی سچی بات نہیں ہے. جب آپ پورے طور سے خدا کی حضوری میں جائیں گے تو خداوند آپ کو دکھائے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ over 50% of the Christians, I'm just giving you a rough estimate, over 50% of the Christians, they are very much deceived. They have the anger, they have the bitterness, they have a deep wounds deep down in their hearts towards so and so, but they never realize that
they have these wounds, they have this anger or bitterness in their hearts towards so and so. अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि जी हमने तो फलां फलां को जो झगड़ा हुआ था उसको मुआफ़ कर दिया, लेकिन हमने उसके साथ बात नहीं करनी, हमने उसके साथ एसोसिएट नहीं करना, हमने उसके साथ मिलना नहीं है। मुझे याद है कि मैं पेंसिल्वेनिया में प्रीच कर रहा था, तो आई थिंक इट वाज इन वर्जीनिया, आई वाज प्रीचिंग इन वर्जीनिया, और ये क्रिसमस के करीब का वक्त था। तो एक बहन थी, उसने अखबार में मेरा इश्तिहार पढ़ा, तो उस मीटिंग में आई मेरी प्रीचिंग को सुनने के लिए। तो जब मैं प्रीच कर रहा था तो मैंने कहा कि some people they say that I have forgiven so and so, but I really don't like to meet those people because they are not good people. If I will go there, it will not be good for me. I said, you have not really forgiven them. If God says, I forgive you, but I am not going to meet you, I'm not going to have any fellowship with you, I will not allow you to come to heaven, but I forgive you, that is not really forgiveness. When we forgive people, we need to have a fellowship with them. We need to see our relationships are restored with them. This is another thing. और एक और बात देखते हैं कि अक्सर कहते हैं कि हमने फलां को मुआफ़ कर दिया है, लेकिन जब उनका जिक्र कर दिया जाए तो they get angry, they say no, why are you talking about those people? अगर आपने उसको मुआफ़ कर दिया है तो पहली बात है कि आपका रिलेशनशिप फिर से रिस्टोर हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर उन लोगों का जिक्र हो जाता तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपका जो चेहरे की ना शक्ल, जो तेवर नहीं बदलने चाहिए, बल्कि you should be happy because your relationships are restored, you have forgiven and you love that person as you love yourself. So ये है बहाली का राज। और बहुत सारे मसीही में अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो मेरे ख्याल 80% of the Christians are very much deceived and they think they have forgiven so and so, but they have not really forgiven, because if you have forgiven them, are you having a fellowship with them? Have your relationship restored? And when their name is mentioned before you, what is your reaction? Do you get happy or get mad? You need to search deep in your heart. What happens to you? और this is very very important for all of us. So ये जो बड़ा ब्लॉकेज है हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के बहाली के लिए, वो ये है कि हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करते। दिल से मुआफ़ करना है। जब हम दिल से मुआफ़ करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम लोगों को दिल से मुआफ़ नहीं करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ नहीं करेगा। हम अक्सर कहते हैं कि हमने मुंह से तो कहते हैं कि हमने मुआफ़ कर दिया है, लेकिन दिल से मुआफ़ ना करने के सबब से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर लोगों को कैंसर होता है, डायबिटीज़ होती है, आर्थराइटिस होती है, स्किन डिजीज़ होती हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं, लिवर की हार्ट बर्न्स होती है, ये सारी जो होती हैं ना बीमारियां, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बैक पेन, ये सारी जो चीज़ें, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ अनफॉरगिवनेस। ये नामुआफ़ी की वजह से ये सारी बीमारियां हैं। और आपने दिल से उस भाई को, उस बहन को, उस रिश्तेदार को मुआफ़ करना है। गैरों के साथ तो हम अक्सर अच्छा लगता है, it's okay to live with the other people, those who are not related to us, लेकिन हमने रिश्तेदारों को मुआफ़ करना है, दोस्तों को मुआफ़ करना है। प्रेज़ गॉड। और दिल से मुआफ़ करना, उनके लिए बरकत चाहनी है। और जब उनका नाम मेंशन किया जाए तो आपके तेवर नहीं बदलने चाहिए, बल्कि वी शुड बी हैप्पी। और क्या हुआ कि जब यूब ने लिखा है कि एंड द लॉर्ड, यहाँ पर लिखा है कि एंड द लॉर्ड हैज़ एक्सेप्टेड जॉब and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो उसने, खुदा ने क्या किया, उसको डबल ब्लेसिंग दे दी। Praise God. Amen.
ایک اور کہانی پڑھتے ہیں دوسرا سلاطین اس کا 8 باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک ہم پڑھیں گے. تو دس از another amazing story. دوسرا سلاطین اس کا 8 باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک پڑھیں گے. اور الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا، میں نے زندہ کیا تھا، یہ کہا کہ اٹھ اور اپنے کنبہ سمیت جا اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی. تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کنبہ سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی. اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہو کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی. اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا. اور ایسا ہو کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی. تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی ہے وہ عورت اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا تھا. جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اس سے سب کچھ بتایا. تب بادشاہ نے کہا کہ ایک خواجہ سراغ کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اور اس وقت سے اب تک کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو. پریز گاڈ. یہاں پر ہم انگلش میں پڑھتے ہیں. Then Elisha spoke to the woman whose son he had restored to life, saying, Arise and go, you and your household, and stay wherever you can, for the Lord has called for a famine, and furthermore it will be upon the land for 7 years. So the woman arose and did according to the saying of a man of God, and she went with her household and dwelt in the land of the Palestinians 7 years. It came to pass at the end of the 7 years that the woman returned from the land of the Palestinians, and she went to make an appeal to the king for her house and for her land. Then the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, please, all the great things Elisha has done. Now it happened as he was telling the king how he restored the dead to life, that there was a woman whose son he had restored to life, appealing to the king for her house and for her land. And Gehazi said, My lord, O king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life. And when the king asked the woman, she told him. So the king appointed a certain officer for her, saying, Restore all that was hers, and all the proceeds of the field from the day that she left the land until now. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 7 سال سے باہر رہی فلسطینیوں کے ملک میں، اور جب واپس آتی ہے تو وہ بادشاہ کے حضور میں آتی ہے اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے کے لیے. تو یہ کوئی اتفاقاً بات نہیں کہ جب وہ آئی ہے تو جہازی بھی وہاں پر موجود ہے. یہ خدا کی طرف سے ایک پری پلانڈ منصوبہ تھا. خدا نے یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ جب یہ عورت جو ہے وہ جائے تو یہ شخص بھی وہاں پر موجود ہو اور یہ ساری جو کہانی ہے اس بادشاہ کو بتائی جائے، تاکہ یہ سارا جو اس کا گھر ہے، زمین ہے، سارا جو اس کی فصل ہے، اس کو دوبارہ سے مل سکے. ایسا کیوں ہوا؟ جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے Do not be deceived, God is not mocked. Whatever you sow, you will reap. میں نے اس عورت کے تعلق سے پڑھا کہ اس عورت نے، جو اس کا خاوند تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب الیشا جو تھا اور اس کا خادم جب بھی اس علاقے سے گزرتے
تو یہ اسی عورت کی گھر میں جا کر ٹھہرا کرتے تھے. اور اس عورت نے کیا کیا کہ خاص ایک مکان اور ایک بیڈ روم بنا دیا اس خدا کے نبی کے لیے, اور she fed him and took care of everything, اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا. اب یہ جو تھی وہ اس کی زندگی میں بو رہی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے, اب الیشا جو ہے جس کو کھانا کھلایا گیا, جس کے لیے مکان بنایا گیا تھا, سارا کچھ اس کو میرے خیال چندہ وغیرہ بھی دیتے ہوں گے, تو کیا ہوا کہ الیشا نے کسی اور کو نہیں بتایا کہ 7 سال کے لیے جو ہے وہ کال پڑنے والا ہے, قحط ہونے والا ہے, تو آپ اس ملک کو چھوڑ دیں. کسی اور کو نہیں بتایا, اس نے صرف اسی عورت کو بتایا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کو ہدیہ جات دیتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے ان کے ذریعے سے ہمیں برکت دیتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں, جیسے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو اکثر آپ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے کیسے آپ برکت ٹی وی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو آپ مطلب ایسے جب کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا. آپ ان کی زندگی میں بو رہے ہیں, تو جو کچھ اس نے بویا اس نے وہ کاٹا. تو کیا ہوا کہ اسی کو بتایا گیا کہ کال آنے والا ہے. یہ جو عورت ہے وہاں پر رہتی ہے اور پھر واپس آتی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ جو کچھ 7 برس سے جتنی بھی فصلیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری فصلیں اس کو دی جائیں, اور جو کچھ اس کا ہے سب کچھ اس کو دیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو 7 گنا ملا. پریز گاڈ, گلوری ٹو جیسس. اور خدا جو ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں اور ہم خدا سے فریاد کرتے ہیں, خدا سے کہتے ہیں کہ ایک حوالہ ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے, دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے, اچھا پیمانہ ہلا ہلا کر دبا دبا کر, کیا کہتے ہیں, لوگ تمہارے پلو میں ڈالیں گے. Give and it will be given to you. With a good measure, pressed down, shaken together, running over, the men will pour into your bosom. اب اگر ہم دیتے نہیں ہیں کسی کو, تو ہم یہ حوالہ کیسے خدا کے حضور میں جا کر کہیں گے کہ خداوند کیونکہ ہم نے دیا تو اس لیے ہمیں ملنا چاہیے؟ ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ دیتے نہیں ہیں نا تو آپ کو ملے گا بھی نہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, میری عزیز بہنوں, آپ دینا سیکھیں. میرے خیال ہے ہم کسی وقت میں دیا پر بھی پیغام دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دیا کیا ہے, دینا کیا ہے. یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ برکت مل سکے. اور بھی حوالہ جات ہیں اس تعلق سے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, کیونکہ ہمیں خدا کا کلام لے کر خدا کے حضور میں جانا ہے. جب ہم خدا کے کلام کو لے کر خدا کے حضور میں جائیں گے تو خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے گا. خدا آپ کی دعا کا جواب نہیں دے سکتا اگر آپ نے کچھ بھی کیا ہی نہیں, خدا کے لیے دیا ہی نہیں ہے. اب آپ جاتے ہیں گرجا گھر میں, آپ کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, لیکن جب چندے دینے کی باری آتی ہے تو آپ 1 روپیہ ڈال دیتے ہیں یا 5 روپے ڈال دیتے ہیں, تو اتنا ہی ملے گا نا. جتنا آپ 100 کریں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا. This is this is the fact, this is the truth, this is the word of God, this is the principle. So I'd like to explain to you again, what you will sow, that's what you're going to reap. If you sow little, you're going to reap little. If you sow nothing, you're going to reap nothing. And if you sow plenty, you're going to reap plenty. So I will very much encourage you, as you watching the websites and the way you can donate your gifts, your money to the Barkat TV, please do that. And the God will reward you. And then پھر جب ہم دعا کریں گے,
کیونکہ ہم نے سو کیا, ہم نے دیا ہے خدا کے کام کے لیے. جب ہم نے دیا ہی نہیں ہے تو پھر ہم خدا کے حضور میں کیسے جا کر دعا کر سکتے ہیں؟ اکثر میں نے دعا سنی ہے لوگوں کی, کہتے ہیں جب چندہ اٹھایا جاتا ہے چندے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ چندے کے لیے دعا کی جائے, اور یہ دعا اکثر لوگ کرتے ہیں, خدا ان کو بھی برکت دے جنہوں نے دیا اور ان کو بھی برکت دے جنہوں نے نہیں دیا. ان کو کیسے برکت مل سکتی ہے جنہوں نے دیا ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائی, میرے عزیز بہن, ڈو ناٹ بی ڈیسیو, اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اگر آپ بوئیں گے نہیں تو کاٹیں گے بھی نہیں. اس لیے پہلے بونا ہے پھر ہم کاٹیں گے. پریز گاڈ. تو اور پھر ہی جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہی خدا کے حضور میں جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہم نے یہ کیا ہے, اب تو ہمارے لیے کر. آمین. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے زندہ اور the word of God is alive and active. خدا کا جو کلام ہے وہ زندہ اور ایکٹیو ہے. sharper than any double-edged sword. وہ ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. it penetrates even to dividing souls and spirits. جو روح اور جان کو جدا کر دیتا ہے, اس میں سے گزر جاتا ہے, اور جو جوڑوں اور جو گودے میں سے بھی گزر جاتا ہے, دل کے خیال و ارادوں کو جانچتا ہے. اب یہ خدا کا کلام ہے, اور خدا کے کلام میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ڈبل ایج, اس میں لکھا ہے دو دھاری, جہاں پر جو لفظ ہے دو دھاری ڈبل ایج, تو جو گریک میں اس کا جو لفظ ہے, اس کا جو ہم پڑھتے ہیں اس کو گریک میں ڈسٹموس, جس کا مطلب ہے دو منہ. اب دو منہ کا کیا مطلب ہے؟ تو میں اس پر سٹڈی کر رہا تھا, تو دو منہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے پہلے خدا کے منہ سے نکلا. اب میں نے جب دعا کرنی ہے تو میں نے اس کلام کو اپنی دعا میں بولنا ہے ایمان کے ساتھ. پہلے کیا کرنا ہے, میں نے اس کلام کو پڑھنا ہے, اور جب میں پڑھ رہا ہوں تو اس کلام کو میں اپنی روح میں لے رہا ہوں, اور پھر میں نے اس کلام پر میڈیٹیٹ کرنا, دھیان و گیان کرنا ہے, سوچنا ہے, سوچ بچار کرنی ہے, اس پر ایمان لانا ہے. اور پھر جب میں دعا میں بیٹھوں گا تو ایمان کے ساتھ اس کلام کو بولوں گا, تو یہ جو ہے کلام دو دھاری تلوار بن جائے گا. دو منہ بن جائیں گے اس کے, ایک خدا کا منہ اور اب میرے منہ سے وہی کلام نکل رہا ہے. اور یہ یسایہ کی کتاب اس کا 55 باب اس کی 11 آیت میں ہم دیکھتے ہیں, اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا, بلکہ جو کچھ میری خواہش ہے ہوگی وہ اسے پورا کرے گا. اب خدا کی جو خواہش ہے کہ ہم سرفراز ہوں, بلیس ہوں, تو جب ہم خدا کا کلام اپنے منہ سے ایمان کے ساتھ بولیں گے تو ہم خدا کے کلام کو واپس خدا کے پاس بھیج رہے ہیں. جب ہم خدا کے کلام کو خدا کے پاس واپس بھیجتے ہیں اپنے بولنے کے ذریعے سے ایمان کے ساتھ, تو پھر وہ کلام پورا ہوگا. آمین. تو پھر آپ بحال ہوں گے, پھر آپ صحت مند ہوں گے, پھر آپ تندرست ہوں گے, تو کہیں کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پا لی ہے. اور میرا خدا اپنے جلال کی دولت میں مسیح یسوع میں میری ہر ایک احتیاج کو پورا کرے گا. شیر کے ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں, لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. میں بحال ہوں, میں مبارک شخص ہوں, میں ایک مالدار شخص ہوں, میں ایک تندرست شخص ہوں. پریز گاڈ. غربت کے الفاظ اپنے اوپر نہ بولیں, بلکہ صحت مند لفظ اپنے لیے بولیں, اپنے بچوں کے لیے بولیں, اپنے ملک کے لیے بولیں. تو خدا آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے ملک کو بحال کرے گا, برکت دے گا. خدا آپ سب کو برکت دے. سو پلیز کیپ آن واچنگ دا برکت ٹی وی اینڈ کیپ آن واچنگ ہاؤ God answers prayers. خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے. And please contact us through these numbers. آپ ان نمبرز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے. ہم آپ کی آواز کو سن کر بڑے خوش ہوں گے جب آپ ہم سے بات کریں گے. And we'd really like to know that you are really blessed. Let's pray. Hallelujah. 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 میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جو بھی بہن بھائی بیمار ہیں,
وہ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں. جو غریب ہیں, جو کچھ بھی آپ کے پاس پیسے ہیں, ان پر ہاتھ رکھیں. تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو چھوئے گا اور آپ کو برکت دے گا. اس لیے دعا کریں گے. خداوند ان تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھا, تو میں یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان بیمار بدنوں کو یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں, سنو, خداوند کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے, اس لیے شفا پاؤ یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اور یہ جو غربت اس کی لعنت ہے, میں یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں, اے غربت اس کی لعنت کی بدبو, ان لوگوں کو چھوڑو اور دور ہو. اور خداوند میں تیری خوشحالی کو, بہت سارے روپے پیسے کو ان کی زندگیوں میں جاری کرتا ہوں, کیونکہ تو اس لیے غریب بناتا کہ ہم تیری غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جائیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ تو ہماری خوشحالی میں خوشنودی ہے تیری, اور تو چاہتا ہے کہ ہم پراسپر ہوں. اور خداوند یہ بھی لکھا ہے کہ میرا خدا اپنے جلال کی دولت میں مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا. اس لیے ان کی ساری ضرورتیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں پوری ہوں. Lord, I pray for those people, those who have placed their hands on their sick part of their body right now. I command these bodies, listen the word of God. In Jesus' name, be healed and function properly right now. In Jesus' name. And I also come against this demon of poverty, lack, and deficiency. I bind you with the mighty chains that throw you out from their lives right now, and that release the mighty prosperity, abundance into their lives. Lord, bless them. Let their souls to be restored. Lord, let their health to be restored. Let their money to be restored. Let their years to be restored. And everything which Satan has stolen from them to be restored sevenfold, because the word of God says when thief is caught, he must pay back sevenfold. So everything which has been stolen, I command you, Satan, spirit out, and we take it back from you sevenfold and more. We thank you, we praise you, we love you, and thank you for giving us everything. Lord, we just praise you. We receive what we have prayed. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.